وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وقال الله تعالى في موضع آخر ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. محترم حاضرین مجلس، دینی ملی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب العالمین کا سب سے پہلے فضل و کرم، اس کا احسان ہے کہ اس رب کریم نے بڑے عرصے بعد، لمبی مدت کے بعد اپنے فضل الہی سے آج یہ موقع ہمیں فراہم کیا ہے. 2 سال کے لاک ڈاؤن نے، بیماریوں نے، تنگ دستیوں نے انسانی کمر توڑ رکھی تھی، اور ہندوستانی حکومت اور ہندوستانی قانون کا پاس و لحاظ کرتے ہوئے، جیسا کہ گورنمنٹ کی طرف سے یہ اعلان اور یہ پرمیشن نہیں دی گئی تھی کہ آپ لوگ اجتماعی طور پر کوئی بھی پروگرام یا کوئی بھی مجلس قائم کر سکیں. اللہ کا فضل ہے، اللہ رب العالمین کا کرم ہے سب سے پہلے کہ اس نے اپنے رحم و کرم کا معاملہ فرمایا، اور پھر انشاءاللہ اسی طریقے سے، جس طریقے سے گزشتہ ایام میں یہ سلسلہ وار ماہانہ پروگرام تربیتی، اصلاحی، دینی جو چلتا تھا، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے مسلسل چلتا رہے گا. اللہ سے دعا ہے بار الہٰ یہ ان دینی مجالس کو ہمیشہ اللہ رب العالمین اپنے رحم و کرم سے ان کو ہمیشہ قائم و دائم رکھ. میں اپنی زیادہ بات کو طول نہ دے کر میں کچھ مختصراً آپ بھائیوں سے، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں سے کچھ اتنی دیر تک گوشے گزار ہوں گا جب تک آپ کے خطیب نہ آ جائیں. خطیب آپ کے آ چکے ہیں، بس وضو خانے میں کچھ قضائے حاجت ہے، اس سے واپس آ رہے ہیں. اللہ رب العالمین، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی 2 جگہوں سے ہم نے قرآن مجید کی آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی. پہلی آیت میں اللہ رب العالمین نے کیا پیغام دیا، اس پیغام کو ہم دیکھیں اور سیکھیں اور جانیں. اور دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے بتلایا کہ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. یہ دعوت و تبلیغ اور یہ دینی باتیں اور یہ اللہ رب العالمین کا کلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت امت کے سامنے پیش کرنا، امت کے ان کے دلوں کو جیت لینا اور ان کو سمجھا کر ان کو راہ راست پر لگا دینا، یہ بہت آسان کام نہیں ہے. یہ بہت آسان کام نہیں ہے، اور یہ ہر شخص کے بس کی بات نہیں ہے. ہر شخص سے مراد ہر عام انسان نہیں کہ ہر عام انسان ایک دوسرے کو ہدایت کی طرف نہیں بلا سکتا ہے، لیکن وہی شخص بلا سکتا ہے جس کے اندر صبر و تحمل کا سب سے زیادہ اس کے اندر یہ قوت ہوگی. کیونکہ یہ دعوت و تبلیغ اور یہ اللہ رب العالمین کی توحید دنیا والوں کے سامنے پیش کرنا، یہ بہت بڑی بات ہے. آپ کو اس سے پہلے بے شمار علماء کرام اور آپ خود اس کا مطالعہ کیا ہوگے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تبلیغ کا سلسلہ جب آپ نے اسٹارٹ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کی گلیوں میں لوگوں نے جس طریقے سے ستایا اور جس طریقے سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ظلم ڈھائے گئے،
یہ امت کا ہر فرد اس سے واقف ہے۔ کیا وجہ تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ابھی نبوت سے سرفراز نہیں کیے گئے۔ نبوت سے پہلے سارے کے سارے لوگ آپ کی باتوں کو مانتے، آپ سے ملتے، آپ سے محبت کرتے، یہاں تک کہ آپ کو امانت اور آپ کو صداقت کا پیکر سمجھ بیٹھے تھے، اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو امین اور صادق مانتے ہیں۔ امین یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ والے یا دیگر عرب والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی امانت کو لا کر رکھتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سمجھتے کہ یہ آپ بڑے سچے اور آپ بڑے امانت دار آدمی ہیں۔ ان کے قوم میں، ان کے قبیلے میں بڑے بڑے رشتہ داران، بڑے بڑے اور دیگر افراد دکھے، لیکن کسی نے یہ مقام و مرتبہ اللہ کے رسول کے علاوہ کسی کو نہیں دیا، اور وہ میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے مانا جانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو اللہ رب العالمین نے یہ مقام و مرتبہ عطا کیا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کا ذکر بلند کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند کرنا یعنی اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کام لیا جو امت کے لیے اللہ رب العالمین نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گزشتہ قوموں کی طرح اللہ رب العالمین اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی امت محمدیہ کے اوپر بھیج کر بہت بڑا احسان کیا۔ جیسا کہ خطبہ جمعہ کے اندر ایک آیت کریمہ پڑھی گئی تھی کہ اللہ رب العالمین کے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور ان کے لخت جگر حضرت اسماعیل، اللہ رب العالمین سے انہوں نے جب اللہ رب العالمین کے گھر کو، خانہ کعبہ کو جب انہوں نے تعمیر کرنے کے بعد رب العالمین سے دعا کی تھی، کیا دعا تھی؟ ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ اے نبی کریم اللہ رب العالمین سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں کی کہ اے رب العالمین تو انہی میں سے ایک ایسا رسول بھیج دے جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں اللہ رب العالمین نے بھیجا، اور بھیجنے کے ساتھ اللہ رب العالمین سے یہ بھی دعائیں کی گئی کہ اللہ رب العالمین کی تعلیمات یہ اپنی امت کو بتلائیں گے، ان کو پاک کریں گے اور ان کو حکمت کی باتیں بتائیں گے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے اس امت کے اوپر بھیج کر اتنا بڑا احسان کیا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے عرب کے اندر وہ جاہلیت، دنیا کے اندر وہ خون خرابہ، دنیا کے اندر شرک و بدعات اور دنیا کے اندر طرح طرح کی خرابیاں پائی جاتی رہیں۔ جب اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو اسلام ایک ایسا مذہب اور ایک ایسا طریقہ لے کر آیا جو سارے لوگوں کے حقوق کی ایک دوسرے کو ادائیگی کو اللہ رب العالمین نے ان کے ایک دوسرے پر واجب قرار دیا۔ حقوق اللہ کو لوگ نہ جانتے تھے کہ اللہ کا حق کیا ہے، حقوق العباد کو لوگ نہ جانتے تھے کہ ایک بندے کا دوسرے بندے پر کیا حق ہے، ایک مومن کا دوسرے مومن پر کیا حق ہے، اور ایک پڑوسی کا دوسرے پڑوسی پر کیا حق ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یوز جارہ۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تعلیمات جن تعلیمات سے ساری انسانیت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا پکا امین مانا، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حقدار تھے۔ میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کبھی آپ کی یہ تعلیم نہیں ملی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ تم اپنے گھر میں جو کچھ کھاؤ پکاؤ اور تمہارا پڑوسی کسی بھی مذہب کا ہو، اگر وہ بھوکا سو جاتا ہے تو تم اس کے خطا کار ہو اور تمہارے اوپر اللہ رب العالمین اس کے سلسلے میں سوال کرے گا۔ یہ نبی کی تعلیمات، ایسے نبی کی تعلیمات جو نبی ساری انسانیت کے لیے رشد و ہدایت بن کر آئے۔ کسی ایک گزشتہ قوموں کے اندر جتنے انبیاء کرام کو اللہ رب العالمین بھیجتا رہا، کوئی کسی خاص قبیلے کے لیے آیا، کوئی کسی خاص ملک کے لیے آیا، کوئی کسی بستی کے لیے آیا، کوئی کسی علاقے کے لیے آیا، لیکن اللہ رب العالمین نے جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو اللہ رب العالمین نے کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ اے میرے نبی آپ کو ہم نے دنیا والوں کے لیے، سارے جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یہ میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ اور اللہ رب العالمین کی جانب سے یہ ہمارے اوپر یہ احسان۔ اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، آپ کا طریقہ، آپ کا مشن اور آپ کی لائی ہوئی شریعت ہمارے اوپر، ہر مومن کے اوپر لازم اور ضروری واجب ہوتا ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، آپ کے اقوال، آپ کے افعال جب ہمارے سامنے آ جائیں تو ہمارا ایمان اور ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ آمنا و صدقنا،
آمنا وصدقنا کہ ہم نے مان لیا اور ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگ غلط طریقے سے کچھ بیان کریں، لیکن اللہ نے اس کا بھی آپشن دیا ہے اور اس کا بھی ایک سچویشن بتایا ہے۔ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے لوگو اگر تمہارے پاس کوئی فاسق ہی کوئی خبر لے کر آئے تو تم اس کی باتوں کو تحقیق کرو۔ تو تمہارے پاس اگر کوئی عالم ہی کیوں نہ کوئی بات لے کر آئے تم بھی اس کی تحقیق کرو، تمہارا یہ حق بنتا ہے۔ اگر تم بلا تحقیق کیے تم اس پر عمل پیرا ہونا شروع ہو گئے اور تم اس پر عمل کرتے رہے، ساری زندگی تم عمل کرتے رہے، جیسا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک موقع پر ایک انسان اگر اپنی زندگی میں 60 سالہ نماز پڑھ کر 60 سال نماز پڑھ کر اللہ کے سامنے حاضر ہوتا ہے اور اللہ رب العالمین کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اگر وہ نماز نہیں پڑھتا تو اللہ حشر کی عدالت میں پوچھے گا کہ اے میرے بندے بتا تیرے نامہ اعمال میں نماز جیسی عبادت ہے کہاں؟ تو اس لیے جو بھی ہمیں کوئی بھی تعلیم ہمیں ملے، دین کی کوئی بھی بات ہمیں ملے، ہمارا یہ فریضہ ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس پر تحقیق کر کے اس پر عمل کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے العالمین ہم تمام مسلمان بھائیوں کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل تعلیمات اور آپ کی لائی ہوئی شریعت پر ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ اب میں اسی پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اب میں بہت ہی